السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ارشد۔ پاکستان میں گنے کا تنازع ہر سال ایک ہی سوال کے ساتھ سامنے آتا ہے: کاشتکار احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی چند روپے کا مسئلہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ چند روپے نہیں بلکہ اربوں روپے کا حساب ہے۔ پاکستان بھر میں لاکھوں کسان گنا کاشت کرتے ہیں اور لاکھوں ایکڑ زمین اس فصل کے زیر استعمال ہے، جبکہ پورے ملک میں شوگر ملز کی تعداد صرف 90 کے قریب ہے، یعنی کہ لاکھوں فروخت کرنے والے اور چند درجن خریدار۔ یہی طاقت کا وہ عدم توازن ہے جہاں قیمت کسان نہیں بلکہ ملز طے کرتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال شوگر ملز 164 کروڑ من گنا خرید کرتی ہیں۔ اگر فرض کریں کہ شوگر ملز فی من ٹوٹل رقم سے صرف 10 روپے کم کر دے تو شوگر ملز ایک ہی جھٹکے میں 1640 کروڑ روپے کماتی ہیں، اور یہی نقصان کاشتکاروں کو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو قیمت 50 روپے سے لے کر 150 روپے تک کم ہوتی ہے۔ گنے سے چینی بنتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 1 من سے 4 کلو چینی بنائی جاتی ہے۔ 90 شوگر ملز کا حساب کیا جائے تو 654 کروڑ کلو چینی بنتی ہے۔ فرض کریں کہ چینی کے فی کلو کی مجموعی رقم میں صرف 10 روپے کا بھی اضافہ کیا جائے تو اس حساب سے شوگر ملز مالکان کی آمدن میں یکدم 6540 کروڑ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو گنے کا کاشتکار چیختا رہتا ہے۔ شوگر ملز کے 10-20 روپے کے ہیر پھیر اور اس پورے نظام میں نقصان دو طرفہ ہے۔ ایک طرف کسان کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا، دوسری طرف عام آدمی مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتا ہے۔ فائدہ صرف ایک فریق کو ہوتا ہے اور وہ ہے شوگر ملز مافیا۔ یہی وجہ ہے کہ گنے کا کاشتکار بار بار آواز اٹھاتا ہے۔ یہ شور کسی ضد کا نہیں، یہ حساب مانگنے کی کوشش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شوگر ملز اتنی طاقتور ہے کہ ان کے سامنے کسان کی آواز دب جاتی ہے اور حکمرانوں کے کانوں تک بات پہنچ ہی نہیں پاتی۔ یہ چند روپے کا جھگڑا نہیں، یہ اربوں روپے کی خاموش منتقلی ہے۔ جب تک اس نظام کا شفاف احتساب نہیں ہوگا، گنے کا کاشتکار روتا رہے گا، عوام مہنگائی برداشت کرتی رہے گی اور یہ کھیل ہر سال اسی طرح کھیلا جاتا رہے گا۔